اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا کوتاہی بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور معمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اہلیان محلہ کو اور تمام اہلیان اسلام کو رمضان کریم کا یہ دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم جل شانہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کے روزوں کو بھی اور اس کی توفیق سے جو عبادتیں ہو پا رہی ہیں، اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور بالخصوص روزے رکھوانے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے طفیل ہم تمام کو کائنات کی عظیم ترین دولت یعنی اپنا ڈر، اپنا خوف اور اپنی پرہیزگاری عطا فرمائے۔ جس کو تقوی کی دولت مل گئی اسے کائنات کی عظیم ترین دولت مل گئی۔ اور روزہ اللہ کی عبادتوں میں سے وہ مخصوص عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ویسے تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں یہ روزے کی اہمیت اور روزے کے شرف کی طرف دلالت کرتی ہے یہ بات کہ روزہ اتنا زیادہ عظیم عمل ہے اور اتنی زیادہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، اور اسی روزے کا نتیجہ اللہ بیان فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو سکے۔ تو سب سے بڑا مقصد یہ ہے ان روزوں سے کہ اللہ کی پرہیزگاری حاصل ہو سکے، اللہ کا ڈر جلوت اور خلوت میں ہم مسلمانوں کو حاصل ہو سکے، اور اس کا اثر اللہ سے دعا ہے ہماری ساری زندگی پر محیط ہو، اور ساری زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہو سکے۔ آج دوسرا جمعہ ہے، اور ایسا ہی ایک رمضان آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مسلمانوں پر گزرا تھا، اور اس ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی اور دن جمعے کا تھا، جس میں ایک ایسا عظیم ترین معرکہ رونما ہوا جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق پیدا کر دیا اور ساری دنیا پر واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے یا بعد میں حضور پر اسلام لے آئے، اور بد نصیب رہے وہ لوگ جو حضور کے چہرے حسین کو دیکھ کر بھی اسلام قبول نہ کر سکے اور حضور کے مقابلے پر ساری زندگی گزار دی۔ ایک عظیم ترین معرکہ جو اسلام اور کفر کا ایک پہلا معرکہ، ایک پہلی جنگ تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے یاد فرمایا، فرق کر دینے والا دن۔ ویسے تو وہ ایک دن تھا، لیکن اس دن میں پوری اسلامی تاریخ موجود ہے، اس سے پہلے گزرنے والی رات اور اس کے بعد گزرنے والا دن اسلام کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دن اور سب سے اہم ترین رات ہے۔ اس دن صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، اللہ سے قربت کی، اللہ پر توکل کی، استقامت کی، حضور پر بھروسے کی، اور جو کچھ ان چند گھنٹوں میں باتیں رونما ہوئی، آج کی اس گفتگو میں اس عظیم ترین واقعے یعنی معرکہ بدر کے چند نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مشکل آئی
اور صحابہ کرام پر جب مشکل آئی اور انتہائی مشکل ترین کیفیت میں انہوں نے ایک بڑی کٹھن رات اور ایک بہت مشکل ترین دن گزارا، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ اس مشکل میں وہ ثابت قدم رہے یا گھبرا گئے؟ اللہ کی نعمت ان کے شامل حال رہی اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئے، یا نتیجہ اس کے برخلاف ہوا؟ کیا ہوا؟ اس عظیم ترین معرکے کو معرکہ بدر کہتے ہیں۔ بدر وہاں پر موجود ایک کنویں کا نام ہے جو ایک شخص کے نام سے، بدر بن عامر کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی مقام پر یہ واقعہ بدر رونما ہوا۔ دنیا جانتی ہے مسلمانوں کی کل تعداد تقریباً 313، کچھ تعداد کا اختلاف ہے لیکن جو مشہور تعداد ہے وہ 313، اور جو کافروں کی تعداد ہے وہ 1000۔ نہ تعداد میں دونوں برابر اور نہ اسلحے میں، آلات ضرب و حرب میں دونوں برابر۔ مسلمانوں کی تعداد اس کی تہائی، یعنی وہ 1000 تو مسلمان 313، تہائی تعداد مسلمانوں کی۔ گھوڑوں کی تعداد صرف 2، تلواروں کی تعداد صرف 8، اور اونٹوں کی تعداد تقریباً 7، اور دوسری طرف 700 اونٹ، تقریباً 200 گھوڑے، اور آلات حرب و ضرب سے بالکل آراستہ۔ اور یہ جنگ بھی کوئی پلاننگ کے تحت نہیں تھی، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ ابھی تو حضور کو ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا، 13 سال تک حضور نے مکے میں تبلیغ کی، 40 سال پہلے حضور گزار چکے اور اپنی حیات طیبہ ان کے سامنے پیش کر چکے، وہ حضور کے صبح و شام دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی عصبیت اور ان کی انانیت اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ جو خوش نصیب تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بالآخر 13 سال کی تبلیغ کے باوجود جب ان کے پتھر دل نہیں پسیجے، حضور نے طائف تک کا سفر کیا، وہاں سے بھی لہو لہان ہو کر واپس آئے، لیکن حضور کے استقلال کو کروڑوں سلام ہے، حضور کی استقامت کو کروڑوں سلام ہے۔ اتنی سختیوں کے باوجود حضور کا دین کی تبلیغ کے لیے ایک بھی بڑھتا ہوا قدم کبھی پیچھے کی طرف نہیں آیا۔ حضور نے وہ باتیں سنی کہ اگر پتھروں پر بھی وہ مشکل پیش کی جاتی تو پتھر بھی پگھل جاتے۔ ایک انتہائی شریف آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے علاوہ خدا کو کوئی اور نہیں ملا جس کو وہ نبی بنا کر بھیجتا، ایک تم ہی رہ گئے تھے کہ تم کو خدا نبی بنا کر بھیجتا۔ کسی نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو ہمیں تمہاری باتیں سننے کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر تم سچے ہو تو تمہاری سچائی لوگوں پر خود واضح ہو جائے گی، ہمیں تمہاری باتیں سننے کی ضرورت نہیں۔ کبھی حضور تبلیغ کرنے تشریف لے جاتے تو ان میں سے بدبخت یہ کہا کرتے تھے ہم آپ کے پاس آئے ہیں بات سننے۔ جب آپ کے پاس کوئی آیا کرے تو آپ اس کو اپنی باتیں سنایا کریں، ہمارے پاس آ کے اپنی باتیں نہ کیا کریں، ہمیں آپ کی باتیں سننے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک شریف، انتہائی شریف انسان جو سیرت کے اعتبار سے بھی بے مثال اور صورت کے اعتبار سے بھی بے مثال ہو، جس کو اللہ نے دل انتہائی پاکیزہ عطا کیا ہو، حساسیت کی اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہو، ان کو ایسی دل آزار باتیں سننے کو ملتی ہوں گی تو ان کے دل مبارک کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا کوئی قدم کبھی پیچھے نہیں آیا، حتیٰ کہ عام الحزن میں جو غم کا سال ہے حضور کے لیے، اس میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور کو تسلی دینے والا اور ظاہری سپورٹ دینے والا کوئی باقی نہیں بچتا۔ گھر میں بی بی صاحبہ تھی حضرت خدیجہ، وہ بھی انتقال کر گئی۔ حضرت ابو طالب تو چچا تھے، باپ کی جگہ کھڑے تھے، اور کفر کے سامنے اور قریش مکہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے تھے، وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی سپورٹ کے
دنیا سے چلے جانے کے باوجود حضور کی تبلیغ کے راستے میں اٹھا ہوا کوئی قدم کبھی پیچھے کی طرف نہیں آیا، لیکن مجبور کر دیا گیا مکہ چھوڑنے پر۔ آپ کو معلوم ہے حضور جس رات مکہ چھوڑ رہے تھے، اس رات حضور کی کیفیت کیا تھی؟ حضور کی آنکھیں بہہ رہی تھی، آنسوؤں کے موتی حضور کی آنکھوں سے جاری تھے، بے تحاشا روتے تھے، اور دور جانے کے بعد پلٹ کے خانہ کعبہ کو دیکھا تھا اللہ کے رسول نے، اور یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میرے مالک اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی شہر مکہ کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جاتا۔ اگر یہ لوگ مجبور نہ کرتے، حضور کے رشتہ دار، حضور کے خاندان والے، حضور کے قبیلے والے، حضور کے علاقے والے، حضور کو جاننے کے باوجود، صادق و امین کہنے کے باوجود، حضور پر اعتماد کرنے کے باوجود، حضور کو بچپن سے لے کر اس عمر مبارک تک صبح و شام دیکھنے کے باوجود حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے، حضور کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے، بالآخر حضور کو نکلنے پر مجبور کیا۔ اور ابھی 2 سال تو ہوئے تھے حضور کو ہجرت کیے ہوئے، ہجرت کا دوسرا سال ہے، حضور مدینہ النبی میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، مدینے والوں کی خوش نصیبیوں کا کیا کہنا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حضور کی جان کے دشمن ہیں، جو اہلیان مکہ تھے، قریش مکہ تھے، اور ایک مدینے والے تھے کہ سبحان اللہ جس دن سے ان کو پتا چلا تھا کہ اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے ٹیلوں پر، اپنے چھتوں پر اور کھجور کے درختوں پر چڑھ کر اس راستے کو تکا کرتے تھے جس راستے سے حضور کے آنے کی خبر ان کو موصول ہوئی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے، نصیب کی بات ہے، ایک وہ جو جان کے دشمن تھے، ایک وہ جو حضور کو جان سے مارنے کے لیے حضور کے حجرے کا محاصرہ کر چکے تھے۔ جس رات حضور اپنے حجرے مقدسہ سے نکلے تھے، وہ سارے قبیلے کے نوجوان اپنے اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے حضور کے حجرے کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے کہ آج ان کو قتل کر دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں اپنے رسول کو اس رات جو شب ہجرت تھی، ان کے بیچ سے، ان کے درمیان سے، ان کے محاصرے کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بصحیح و سلامت نکالا، اور وہاں سے حضور ان کے درمیان سے آئے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے آئے، اور اس رات اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی، اور ادھر مدینے میں حضور کا انتظار ہو رہا، ادھر حضور کو مارنے کی تیاری ہے، ادھر مدینے میں حضور کا انتظار ہے، صبح سے شام انتظار ہے۔ اور سبحان اللہ، جب حضور نبی کریم علیہ السلام جس دن پہنچتے ہیں، لوگ انتظار میں، اور ایک کھجور کے تنے پر بلندی پر چڑھ کر دور تک دیکھنے والا شخص جب یہ لوگوں کو پکار کر کہتا ہے کہ مبارک ہو کہ جن کا انتظار ہے ان کا قافلہ نظر آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے مدینے کی کوئی چھت، کوئی گلی، کوئی رستہ حضور کے استقبال سے خالی نہیں تھا۔ جب حضور کا جلوہ دیکھا تو پڑھتی جاتی تھی وہ خوبصورت بچیاں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، سنا کی گھاٹیوں سے، ودا کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور جب تک کوئی اللہ کے لیے آواز دینے والا، پکارنے والا باقی رہے گا، ہمارے لیے اللہ کی اس نعمت پر شکر کرنا واجب رہے گا۔ دوسرا سال ہے ہجرت کا، ایک وہ لوگ جو خون کے پیاسے، اور ایک یہ جو حضور پر جان نثار کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضور ان میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، حضور کے لیے آنکھیں فرش راہ کرتے ہیں، حضور کے لیے اپنے اپنے گھر پیش کرتے ہیں، حضور کے لیے جانے قربان کرنے کے وعدے کرتے ہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر انہوں نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا تو حضور نے بھی ان کی محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دیا۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، تو انصاریوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اچھا ہوتا کہ آپ انصاریوں میں سے کسی کو دے دیتے۔ ارشاد فرمایا سنو،
میں اگر ساری کائنات بھی ان کو دے دوں تو تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ انہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنا آپ اے انصار تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں تمہارا ہوں۔ سارے انصاری اس بات پر خوش ہو گئے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے وعدے کیے اور اپنے وعدوں کو وفا کیا، تو اللہ کے نبی نے بھی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس انصار کے حوالے کر دیا۔ ہمیشہ پھر حضور مدینے میں رہے، مکہ فتح بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن نہیں بدلا۔ حضور فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے سن 8 ہجری میں، 2 ہجری میں معرکہ بدر ہوتا ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ حضور فاتحانہ شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مسکن نہیں بدلا۔ انصار کی محبت کا جواب اللہ کے نبی نے اتنی عمدگی سے دیا کہ اللہ کے نبی نے اپنا روضہ بھی بنوایا تو مدینہ پاک میں بنوایا ہے۔ حضور نے کبھی بھی پھر انصاریوں کو نہیں چھوڑا، حضور نے ہر موقع پر پھر انصار کو ترجیح دی ہے۔ میں ابھی آپ کو روایتوں کی صورت میں بھی عرض کروں گا۔ سن 2 ہجری، ابھی تو ہجرت کو دوسرا سال ہے، اور یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ جنگ نہیں تھی کہ غزوہ بدر رونما ہوگا، لیکن اچانک اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی۔ ابو سفیان کا قافلہ جس کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے قریش مکہ کو، اس قافلے کو اللہ کے نبی نے پکڑنے کے لیے اور اس کا مال لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ قافلہ تو نکل گیا، لیکن ابو جہل نے لوگوں کو اس بات پہ تیار کر لیا کہ اب ہم ایک حتمی جنگ لڑیں گے اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو پاک کر دیں گے۔ پورا قریش جمع ہو گیا ابو جہل کے پیچھے۔ کچھ لوگوں نے منع بھی کیا، سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن ابو جہل کی وہی انانیت، وہی عصبیت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس امت کا فرعون کہا ہے۔ ابو جہل کو اللہ کے نبی نے اس امت کا فرعون کہا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کا جو زمانے کا فرعون تھا، وہ فرعون میری امت کے فرعون سے پھر بھی کم درجے کا تھا، کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کے کہا تھا، موسیٰ اپنے رب کو کہہ کہ مجھے بچا لے، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر اور ہارون پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں فرعون، اب وقت گزر چکا۔ اللہ کے نبی فرماتے آخری وقت میں اس نے ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وقت گزر چکا، اب اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا۔ لیکن جو میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اس کی فرعونیت کا حال یہ ہے کہ جب اس کا سر قلم کرنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 2 بچے معاذ اور معوذ اس کے سینے پر سوار ہوئے، تو جانتے ہیں ابو جہل نے کیا کہا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے؟ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے تھے، جب اس کے سینے پہ چڑھے، اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کیا ابو جہل کو میدان بدر میں، جب سینے پر چڑھے تو ابو جہل نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود۔ کہا چرواہا تو میرا سر کاٹے گا، تلوار دکھا اپنی۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنی تلوار دکھائی، اس نے کہا کہ تیری تلوار سے میری گردن نہیں کٹے گی، میں قریش کا سردار ہوں، لے میری تلوار لے اور میری تلوار سے میری گردن اتار، اور سن میری گردن عام لوگوں کی طرح نہ کاٹنا، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، بالکل حلقوم کے پاس سے نہیں کاٹنا بلکہ نیچے سے کاٹنا، جس طرح عام لوگوں کی گردنیں نہیں کاٹی جاتی۔ اور سن، بتا دینا لوگوں کو، آخری وقت میں میرے یہ جملے جا کے اپنے نبی کو بھی بتا دینا اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو بھی بتا دینا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹ۔ وہ اس لیے کہا کہ جب تم لوگ تمہارے نبی کے نہ ماننے والوں کی گردنیں جمع کرو گے تو میری گردن ذرا نیچے سے اس لیے کاٹنا کہ میری گردن جب ساری گردنوں کے بیچ میں رکھی جائے تو میری گردن سب سے اونچی نظر آئے اور سب کو پتا چل جائے کہ محمد کے نام ماننے والوں میں سب سے اونچا عمر ابن ہشام یعنی میں ابو جہل تھا۔ اتنا ڈھیٹ، اتنا متعصب، کہا اپنے نبی کو یہ پیغام دینا کہ میں جتنی نفرت تیرے نبی سے پہلے کرتا تھا
اس وقت میں تیرے نبی سے آج سب سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں جتنی نفرت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کی ہوگی. آج سب سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں, اور میری گردن ذرا نیچے سے کاٹ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ کی امت کے فرعون سے بھی زیادہ بڑا اور سخت اور ظالم تھا, کہ آخری وقت میں بھی اس کی نخوت اور رونت ختم نہیں ہوئی. یہ وہ مارکا جس میں اللہ جل شانہ نے حق کو بالکل واضح فرما دیا. یہ ابو جہل اسی نے تیار کیا تھا. سارے قبیلہ قریش کو, سرداروں کو جمع کیا. کچھ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی, نہیں مانا. 1000 کی نفری تیار ہوئی, آلات حرب و ضرب کثرت کے ساتھ, شراب و شباب کا پورا انتظام. جب تھکیں گے تو لہو و لعب سے دل بہلائیں گے, جب بھوک لگے گی تو منزل پر اونٹ ذبح ہوں گے. ہر منزل پہ کئی اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, گوشت کھائے جا رہے ہیں, لہو و لعب کا سامان مکمل ہے, ناچ گانے ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ وہ مقام آ جاتا ہے مقام بدر کا. اس طرف یہ کیفیت ہے کہ نہ سامان جنگ کی کمی ہے, نہ خوراک کی کمی ہے, اور نہ ہی دل بہلانے والوں کی کمی ہے. ہر طرح سے غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ایک طرف مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے کہ تعداد 313, تلواریں 8, گھوڑے 2, اونٹ 7, دن جمعے کا, روزہ 17واں, روزے کی کیفیت ہے. اس رات اللہ کے نبی پر کیسی گزری, اس سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو کیسے تیار کیا, کیا اثر تھا حضور کے لفظوں میں, کیا اثر تھا حضور کے کردار کا, کیا اسٹریٹجی تھی اللہ کے نبی کی. سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مشورہ کیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. حضور مشورے بہت کرتے تھے, اور اللہ کا حکم بھی ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی معاملات میں صحابہ سے مشورے کیا کرو. مشورے کرنے والا کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتا, مشورے کرنے والا کبھی بھی تنہا نہیں رہتا. مشورے کرنے والا اور لوگوں کے مشوروں کو اکثریت رائے سے قبول کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. حضور سب سے زیادہ مشورے کیا کرتے تھے. حضور نے مشورے کے لیے لوگوں کو بلایا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ اچانک حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ وہ روانہ ہو چکے ہیں, تمہاری رائے کیا ہے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہوئے. مشورہ کیا دیتے ہو؟ تعداد 313 ہے میرے بھائی, 313. ایک فرد بڑا قیمتی ہے, ایک فرد بڑا قیمتی ہے. معلوم ہے کہ سامنے والے کس تیاری سے آ رہے ہیں, لیکن سبحان اللہ العظیم ان کا جذبہ فروتنی دیکھیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آپ کے رب نے جیسا حکم فرمایا ہے آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے. اے اللہ کے نبی آپ ہمیں جس مقام پر لے جائیں گے آگے آپ ہوں گے, پیچھے آپ کے غلام ہوں, ہم آپ کے ساتھ. اللہ کے نبی نے دعائے خیر سے نوازا. کہتے ہیں نا گڑ نہیں تو گڑ جیسی بات. یہ لوگ تو وہ تھے کہ سبحان اللہ العظیم یہ تو جانیں قربان کرنے والے تھے, جان کی بازی لگا کر کے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر شب ہجرت حضور کے ساتھ تنہا آئے تھے. پھر سیدی عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے, پرجوش تقریر فرمائی تمام انصار و مہاجرین کے سامنے. اللہ کے نبی نے دعائے خیر سے نوازا. پھر حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم گمراہ تھے, اللہ سے بے خبر تھے, ہم لٹیرے تھے, ہم دنیا میں مگن تھے, اللہ سے بے خبر تھے. آپ نے ہمیں ہدایت دی, آپ نے ہمیں اللہ کی خبر دی, آپ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت سے آشنا فرمایا. اے اللہ کے نبی اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آپ زمین کے ایک کونے سے ہمیں زمین کے دوسرے کونے تک بھی اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہیں گے, امام کے طور پر آپ آگے ہوں گے, غلام کے طور پہ ہم آپ کے پیچھے ہوں. لیکن یہ سارے مہاجر تھے, یہ سارے مہاجر تھے. حضرت ابو بکر مہاجر, حضرت عمر مہاجر, حضرت مقداد بن اسود مہاجر. اللہ کے نبی کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ کے نبی انصار کی زبان سے سننا چاہتے تھے, کیونکہ انصار کے یہاں مہمان تھے, اپنا گھر تو چھوڑ کر آئے تھے.
جن کے یہاں آ کے ٹھہرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم جن کے یہاں آ کے رکے ہیں اور 2 سال کے اندر جن کو ایک بڑی جنگ کا سامنا کرنا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین تو کہہ چکے، مہاجرین تو جان کی بازی لگا کر ہمارے ساتھ آئے ہیں، لیکن انصار کیا کہتے ہیں؟ حضور جانتے تھے لیکن سننا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر ارشاد فرمایا، لوگو اس جنگ کے لیے مجھے مشورہ دو، مشورہ دو۔ پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہم انصار کا مشورہ سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سمجھ گئے ابو بکر تو کہہ چکے ہماری نمائندگی کر چکے، لیکن حضور پھر فرما رہے ہیں مشورہ دو۔ عمر تو کہہ چکے جو کہنا تھا، لیکن حضور پھر فرما رہے مشورہ دو۔ مقداد بن اسود تو کہہ چکے، سب کی نمائندگی کر چکے، پھر حضور فرما رہے ہیں کہ مشورہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مہاجروں کے علاوہ انصاریوں سے سننا چاہتے ہیں کہ ہم انصار مدینہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جب عرض کی حضور شاید آپ ہم انصاریوں کی رائے جاننا چاہتے ہیں، نبی کریم مسکرائے فرمایا ہاں سعد، میں تم لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ پھر سبحان اللہ العظیم، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ، انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے کسی اور کو مشورے کے لیے نہیں فرمایا، انہوں نے ختم کر دی اپنی تقریر حضور کی خوشی اور رضا کے لیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم گمراہ تھے، ہم تو خدا کو جانتے نہ تھے، ہمیں عبادت کا پتہ نہ تھا، ہم تو دنیا میں مست تھے، آپ نے ہمیں راہ دی، آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں اللہ کا پتہ دیا، صراط مستقیم کی خبر دی۔ یا رسول کریم مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ اگر ہمیں کسی سمندر کے کنارے لے جائیں اور آپ اس سمندر میں داخل ہو جائیں اور ہمیں بھی حکم دیں کہ میرے پیچھے چلے آؤ اور ہو وہ سمندر، تو خدا کی عزت کی قسم ہے یا رسول اللہ آپ جیسے ہی حکم فرمائیں گے آپ کے حکم کے مکمل ہونے تک ہم میں سے ہر شخص آپ کے پیچھے سمندر میں چھلانگ لگا چکا ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے۔ اللہ کے نبی نے سننے کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی۔ آسانیوں میں 100 بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مشکل میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا، ایسی مشکل جبکہ اپنی پوری کیفیت کا اندازہ ہے کہ 313 ہے بس، سامان بھی کل نہیں، ان کے مقابلے میں 1/3 ہے، سامان بھی ان سے تھوڑا اور کم ہے اور روزے کے دن ہیں، لیکن ایسی کیفیت میں اتنی دل نشین تقریریں کرنا، اپنا سب کچھ حضور کے سامنے پیش کر دینا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے دل میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی۔ حضور نے دعائے خیر سے نوازا، حضور نے بشارتیں دی، حضور نے ان کو سمجھایا دیکھو ہمت رکھنا، ہمت رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میدان جنگ میں بے صبری نہ کرنا۔ اگر تم نے اللہ کا خوف رکھا، تقوی اختیار کیے رکھا، صبر کرتے رہے، تو سنو میں اللہ سے سن کر تم کو یہ وعدہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے میدان جنگ میں تمہاری مدد کے لیے نازل فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اچانک تم پہ حملہ کر دے اور تمہاری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہیں کہ تم میں سے کسی کے پیر میں چپل نہیں، کسی کا اوپری بدن لباس سے خالی، کئیوں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں، صرف 8 تلواریں، نیزے نہیں، اگر ان میں سے وہ لوگ اگر تمہاری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اچانک حملہ کر دیں گے تو میرا رب مجھ سے وعدہ کر رہا ہے کہ حبیب ان کو بتا دے اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہم 5000 نشان زدہ علامت والے فرشتے اے مومنوں تمہاری مدد کے لیے آسمان سے نازل فرما دیں گے۔ بشارت بھی دی، اس بشارت دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ان کو صبر کی تلقین بھی فرمائی، انہیں تقوی کی تلقین بھی فرمائی، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے اسٹریٹجی بھی دی کہ جنگ لڑنی کس طرح ہے۔ سب سے پہلی منظم جنگ اور جس کے بعد اس طرز پر جنگیں لڑی گئیں اور لڑی جا رہی ہے
وہ طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دیا کہ میدان جنگ میں صفوں کو درست کیا جائے. اللہ کے نبی صفوں کو درست رکھنے کے معاملے میں بہت سختی فرمایا کرتے تھے, بہت سختی, یعنی وہ سختی جو محبت والی ہوتی ہے. بار بار تنبیہ فرماتے لوگوں صفیں سیدھی کرو. نماز میں بھی فرماتے لوگوں صفیں سیدھی کرو, کاندھے سے کاندھے ملاؤ, صفیں سیدھی کرو. کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا؟ میدان جنگ میں بھی حضور صفوں کا لحاظ رکھتے, بالکل صفیں سیدھی کرواتے. ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ وہ جوش جہاد میں پہلی صف میں تھے اور جوش جہاد میں اس صف سے آگے نکل جاتے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اللہ کے نبی نے ان کے شکم پر, ان کے پیٹ پر وہ چھڑی لگائی اور فرمایا کہ پیچھے ہو جاؤ, صف خراب نہ کرو, صف سیدھی رکھو, پیچھے ہو جاؤ. تو ان کے پیٹ پہ ذرا سی خراش آ گئی تھی, جس کا ایک خوبصورت دل نشین واقعہ بھی ہے جو کسی اور موقع پر گزارش کروں گا. صف سیدھی رکھنا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے باقاعدہ بتایا کہ جنگ لڑنی کس طرح ہے. فرمایا جب وہ دور ہوں تو پہلے سنگباری کی جائے گی, پتھر مارے جائیں گے, اور اگر وہ قریب آ جائیں ایک حد کے اندر تو تمہارے پاس تیر بھی کم ہے, ایک تیر بھی ضائع نہ جائے. جب اس تیر کے رینج میں آ جائیں تو نشانے کے ساتھ ان کافروں پر تیر چلائے جائیں, اور جب وہ اور قریب آ جائیں, اب تیروں کی ضرورت نہ رہے اور نیزوں کی ضرورت ہو تو پھر نیزے استعمال کیے جائیں, اور اگر وہ اور قریب ہو جائیں تو پھر تلواریں استعمال کی جائیں. اللہ کے نبی نے اسٹریٹجی بھی دی, طریقہ کار بھی تعلیم فرمایا. یوں نہیں کہ بس اللہ کے نام پہ چل پڑو, اللہ پر بھروسہ بھی, مسبب الاسباب پر پورا بھروسہ, اور اسباب کو اختیار کرنا کہ اسباب اس طرح اختیار کیے جائیں, صف خراب نہ کی جائے, جب تک حکم نہ دیا جائے حملہ نہ کیا جائے, جب تک اجازت نہ دی جائے کوئی بھی اپنی صف سے باہر نہ آئے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد, اللہ پر بھروسہ, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی جاں گداز دعائیں. وہ رات کتنی مشکل تھی, اللہ پر بھروسہ اللہ کے نبی کا نہ ہوگا تو پھر کس کا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اللہ کو نیاز مندی بہت پسند ہے, اللہ کو بندگی بہت پسند ہے, اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے. وہ پوری رات ایک انتہائی کربناک رات تھی, دونوں طرف کے لوگوں کی راتیں مختلف تھی, حالانکہ رات ایک تھی. ایک طرف غرور تھا, تکبر تھا, ناچ گانے تھے, شراب و شباب کی انجمنیں سجی ہوئی تھی, وہ غرور میں بھرے ہوئے تھے. رات دیر تک شراب و شباب کی انجمنیں لگتی رہی, اور دوسری طرف مسلمان تھے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں تھے, صبح کا روزہ رکھنا تھا, 17واں رمضان تھا, شب جمعہ تھی, جیسے آج جمعہ ہے, شب جمعہ تھی. رات دیر تک گریہ بازاری رہی, آہ و صوف میں ڈوبی ہوئی دعائیں ہوتی رہی, اللہ سے التجائیں کرتے رہے. لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں خیموں کے لوگ سو گئے. اللہ نے مسلمانوں پر بھی نیند طاری کر دی, ہلکی بارش برسا دی, تاکہ جس طرف مسلمان تھے وہ ریتیلی زمین تھی, اور ریتیلی زمین میں اسٹے کرنا مشکل ہوتا ہے, لہذا اللہ نے کچھ بارش برسا دی تاکہ ریتیلی زمین سخت ہو جائے اور وہاں صحابہ کرام کا ٹھہرنا آسان ہو جائے. اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی. ایک وقت کے بعد سارے صحابہ سو گئے, لیکن 2 افراد نہیں سوئے, بلکہ 3 افراد نہیں سوئے. تاریخ 3 کے نام بتاتی ہے 3 افراد نہیں سوئے. کون؟ ایک حضرت علی شیر خدا, حضرت علی شیر خدا. چونکہ روایت یہی کر رہے ہیں, اگر سو جاتے تو روایت کیسے کرتے؟ چھوٹی سی عمر میں جو حضور کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا, علی شیر خدا نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں سب سو گئے, جتنے صحابہ تھے سب سو گئے, لیکن میں نے ایک مقام پہ ایک سایہ دیکھا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, پھر رکوع میں ہے, پھر سجدے میں ہے. وہ شخصیت نہیں سوئی,
اور جانتے ہو وہ جاگنے والی شخصیت کون تھی؟ وہ شخصیت اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب حضور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت تھی۔ حالانکہ اللہ وعدہ فرما چکا، قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا، اللہ وعدہ فرما چکا، اللہ کے وعدے کے بھروسے پر تو 313 کو لے کر آئے تھے، اللہ کے وعدے کے بھروسے پر تو لے کر آئے تھے، اور یہی بھروسہ اللہ کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، چلو اللہ مدد کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو، جو کچھ ہے سامان لے لو لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ اور یہی وجہ تھی جب صحابہ کرام یہودیوں کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو ایک یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ان سے لڑنے جا رہے ہو، معلوم ہے تعداد 1000 آ رہی ہے، تم تھوڑے سے، وہ سامان سے لیس ہے، تمہارے پاس تو پیروں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں، تمہارے میں سے کئی لوگوں کے اوپر کا بدن بھی خالی ہے، تمہارے پاس تلواریں بھی پوری نہیں، اور وہ جو ہیں ان میں بھی زنگ لگا ہوا ہے، تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ کس بھروسے پہ جا رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے جو ان کو بھروسہ دیا تھا، اور اللہ کے نبی پر جو ان صحابہ کا اعتماد تھا، ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے اس یہودی کو بھرے بازار میں کہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم تیر، تلوار اور نیزے اور بھالے کے بھروسے پر یہ جنگ لڑنے کو نہیں جا رہے، بلکہ ہم محمد مصطفیٰ کے فرمان کے بھروسے پہ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو حضور کے بھروسے پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ اللہ مدد کرے گا، ہمیں تو ہمارے رسول نے کہا ہے اگر ضرورت پڑی تو خدا 3000 فرشتے آسمان سے نازل کرے گا، ہمیں ہمارے رسول نے کہا ہے اگر وہ سارے مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے تو خدا 5000 نشان والے مخصوص فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرما دے گا۔ انہوں نے خدا کو وعدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں۔ انہوں نے خدا کو وعدہ کرتے ہوئے سنا تھا؟ نہیں۔ انہوں نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں۔ ان کا بھروسہ تھا محمد مصطفیٰ کے الفاظ پر، حضور کی ذات پر، حضور کی سچائی پر۔ ان تمام باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے باوجود اللہ کو نیاز مندی پسند ہے، اللہ کو گڑ گڑانا پسند ہے، اس توکل کے باوجود اللہ کے نبی رات سوئے نہیں، رات جگ رہے ہیں۔ یہ تو مولا علی کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور ساری رات جاگتے رہے، سب سو گئے لیکن حضور نہ سوئے۔ اور دوسری شخصیت جو حضور کے ساتھ ساتھ تھی، جب یہ کہا گیا کہ حضور کے لیے ایک عریش بنا دیا جائے، ایک شٹر بنا دیا جائے جہاں حضور ہوں اور اس کے سائے میں ہوں اور وہاں تک کوئی پہنچ نہ پائے، اور حضور وہاں سے تمام صحابہ کرام کو ہدایات جاری فرمائیں اور حضور کی حفاظت وہاں پر کی جائے، اور حضور جب ضرورت محسوس کریں میدان جنگ میں تشریف لائیں تو حضور کے لیے ایک عریشہ، ایک سائبان بنا دیا جائے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے کہا سائبان تو حضور کے لیے بنا دیتے ہیں جو اونچائی پر ہوگا، اور ہم صحابہ یہاں میدان جنگ میں ہوں گے، سوال یہ ہے اس سائبان میں حضور کی حفاظت کے لیے کتنے لوگ ہوں گے اور کون کون ہوں گے؟ ابھی یہ سوال سامنے آیا تھا، سب سے پہلا جواب ایک ہی بندے کا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے رہتے ہوئے کسی دوسرے افراد کی حاجت نہیں ہے، سب سے پہلا جواب کہ میں حضور کے ساتھ ہوں گا، میں حضور کا پہرا دوں گا، اور میرے رہتے کسی دوسرے دستے یا دوسرے افراد کی کوئی حاجت نہیں، میں حضور پر جان قربان کرنے کے لیے حضور کا پہرا دوں گا۔ سب سے پہلے یہ جواب دینے والی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر۔ دوسری جاگنے والی ذات حضرت ابو بکر کی ہے جو حضور کے ساتھ جاگتے رہے حضور کے عریشے میں، اور سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا روتے ہوئے، کبھی حضور سجدے میں، کبھی حضور قیام میں، کبھی حضور سجدے میں، کبھی حضور قیام میں۔ یا اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے، بے شک تو اپنا وعدہ وفا کرتا ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو 3000 فرشتے نازل فرمائے گا،
اور اگر یہ لوگ اچانک حملہ کریں تو 5,000 نازل فرمائے گئے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر دے میرے مولا، اگر آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد نہ ہوئی تو پوری کائنات میں تیرا نام لینے والا دوسرا کوئی باقی نہ بچے گا۔ حضور اپنی ساری زندگی کی کمائی، محنت آج میدان میں لے آئے تھے۔ 313 حضور کی حیات طیبہ کی عظیم ترین محنت آج میدان بدر میں موجود ہے۔ آپ سوچو تو کتنے سوچ سے اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، حضور کے دوش مبارک پر حضور کی چادر مبارک تھی، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، حضور کا بدن لرز رہا تھا، اس لرزش کی وجہ سے دوش مبارک سے چادر مبارک سرک کر نیچے آنے لگی۔ حضرت ابوبکر پیچھے تھے، فرماتے میں نے فوراً چادر مبارک پکڑی اور حضور کے میں نے شانوں پر دوبارہ چادر مبارک رکھ دی۔ حضور دعا میں مصروف ہیں، پھر حضور گڑ گڑا رہے تھے، پھر دوش مبارک سے چادر مبارک سرکنے لگی، نیچے گرنے لگی، میں نے دوبارہ چادر مبارک پکڑی اور حضور کے دوش مبارک پر دوبارہ رکھ دی۔ تقریباً 3 مرتبہ حضرت ابو بکر نے حضور کی چادر مبارک گرتی ہوئی دوبارہ دوش مبارک پر رکھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی حضور کا گڑ گڑانا، حضور کا رونا اس شدت کا تھا کہ مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا، پھر میں نے حضور کو پیچھے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں پیچھے کھڑا تھا، حضور آگے تھے اس عریشے میں نے حضور کو پیچھے سے، حضور کی پیٹھ میرا سینہ، میں نے حضور کو ایسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب بس کیجئے، یا رسول اللہ اب بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بس کیجئے یا رسول اللہ۔ آپ نے واسطے دینے میں انتہا کر دی، آپ کا رب آپ کا وعدہ پورا کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محبوب خدا ہے، وعدہ الہی ہو چکا ہے، لیکن حضور نیاز مندی میں کوئی کمی نہیں آنے دے رہے، حضور وہی کر رہے تھے جو اللہ چاہ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق اکبر کا توکل اللہ پر محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور وہی کر رہے تھے جو اللہ چاہ رہا تھا، اللہ نیاز مندی دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے تو وعدہ دے دیا ہے، میرا محبوب میری بارگاہ میں نیاز مندی کتنی کرتا ہے میں ساری دنیا کو بتا دوں کہ وعدہ الہی ہونے کے باوجود اس کی نیاز مندی کی کیفیت کیا۔ دعاؤں پر دعائیں ہیں، دعاؤں پر دعائیں ہیں، چادر مبارک دوش مبارک سے گرا چاہتی ہے، ابو بکر اٹھائے دیتے ہیں، پھر پیچھے سے سینے سے لگاتے ہیں، عرض کرتے حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب بس کیجئے، آپ نے واسطے دینے میں انتہا کر دی، ضرور آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ پھر فرماتے اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے، اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے، دیر تک سجدے میں رہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے کچھ فرصت لے کر سیدھا اللہ کے نبی کی طرف آیا عریشے میں کہ دیکھوں حضور کس کیفیت میں ہے۔ ابو بکر تو ہیں، میں بھی جا کے دیکھوں کہ حضور کس کیفیت میں ہیں۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں وہاں سے وقت نکال کر بڑی مشکل سے ایک بار آیا تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں، پھر میں چلا گیا، پھر دوسری بار آیا تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں۔ حالانکہ اس وقت نکالنا انتہائی مشکل تھا، 313 اور 1000 وہ نشے اور غرور میں بھرے ہوئے، اور مسلمان روزے کی کیفیت میں، وہ تو بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ افطار کر دو، ورنہ وہ تو اس بات کے لیے بھی تیار تھے کہ روزہ رکھ کر اللہ کے نام پر شہید ہو گئے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ آج کا مسلمان اتنی آسانیوں میں روزے چھوڑ دیتا ہے، وہ روزہ رکھ کے تیار تھے بلکہ جنگ شروع کر دی تھی، وہ تو اللہ نے خاص مہربانی فرمائی اور نبی کو فرمایا ان سے کہہ دے کہ افطار کر لے
اور جم کے اللہ کے نام پر جنگ کرے، ورنہ وہ تو تیار تھے روزہ رکھ کے اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے بھی اور جان قربان کرنے کے لیے بھی، وہ تو روزے سے تھے، وہ تو اللہ نے خاص مہربانی فرمائی۔ اور آج آسانیوں کے باوجود مسلمان بھائی ہمارا روزے چھوڑ دیتا ہے، اے سی میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، مکان میں بیٹھ کر، آسانیوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا اور حضرت ابوبکر سے کہا، ابوبکر جا کے لوگوں کو خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بشارت دے دی، اے محمد تیری اور تیرے صحابہ کی خوشی کے لیے میں نے 3000 فرشتے آسمان سے اتار دیے، 3000 فرشتے اتار دیے تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے صحابہ کی خوشی کے لیے 3000 فرشتے۔ اور اس کے بعد اللہ کریم نے پھر بشارت دیا، حبیب ہم نے تمہارے صحابہ اور تمہاری خوشی کے لیے 5000 ممتاز نشان والے فرشتے صرف تمہارے دلوں کے اطمینان اور تمہاری خوشی کے لیے آسمان سے نازل فرما دیے ہیں۔ محبوب جبرائیل بھی ان فرشتوں کے ساتھ میدان جنگ میں آیا ہے، جبرائیل بھی آیا ہے، جبرائیل امین بھی اس میدان بدر میں موجود تھے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں میدان بدر والوں اور جو میدان بدر میں نہیں تھے بعد میں صحابی بنے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میرے صحابہ میدان بدر میں شریک تھے وہ میرے تمام دوسرے صحابہ کے مقابلے میں سب سے ممتاز، سب سے بلند، سب سے زیادہ عزت والے۔ دوسرے صحابہ اور بدر والے صحابہ جن کو بدری صحابہ کہتے، فرمایا جبرائیل جو صحابہ میرے بدر میں شریک ہوئے وہ بعد کے سارے صحابہ سے بلند اور ممتاز ہیں۔ تو جبرائیل امین نے پھر اللہ کے نبی سے گزارش کی، یا رسول اللہ ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے کہ جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ مرتبہ ان فرشتوں کا ہے جو آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے میدان بدر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی سب سے زیادہ عزت۔ تو دوسری بات جو سیکھنے کی اس معرکہ بدر میں وہ دعا ہے، دعا ہے۔ اللہ کی حمایت اور نصرت کے وعدے کے باوجود حضور کی دعا، پوری رات دعا میں بسر کر دی، پوری رات ایک لمحے کے لیے حضور نہ سوئے۔ پھر صبح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام کی صف بندی فرمائی، خود میدان بدر میں شریک ہوئے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور صرف عریشے میں تھے اور وہاں سے گائیڈ لائن دے رہے تھے، نہیں، حضور وہاں بھی تھے، حضور میدان بدر کے اندر بھی تشریف لائے۔ چنانچہ حضرت مولا علی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، جب میدان بدر میں شدت کی جنگ ہوئی اور اس کے علاوہ بھی جب جنگ شدت کی ہوتی، جب جنگ شدت کی ہوتی تو میں علی اگر مجھے بھی پناہ اور سائبان لینے کی ضرورت پڑتی کہ جہاں جا کر مجھے تھوڑی راحت اور تھوڑا سکون ملے، تو میں اس میدان جنگ سے نکل کر جہاں مجھے سکون اور جہاں مجھے اطمینان مل سکتا تھا وہ جگہ وہ تھی جہاں محمد مصطفیٰ کافروں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، ہم حضور کے سائے میں جا کر کے پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ میدان بدر میں بھی فرماتے ہیں، میدان بدر میں جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو میں نے پناہ محمد مصطفیٰ کے شانوں کے پاس جا کر کے لیے۔ حضور میدان بدر میں خود بنفس نفیس جنگ کرتے ہوئے شریک تھے۔ تو یہاں ایک بات معرکہ بدر سے جو سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، دعا کسی صورت میں نہ چھوڑی جائے۔ آپ کو پورا اعتماد ہے، اسباب بھی میسر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو نیاز مندی پسند ہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تو نے فرمایا ہے رزق دینے کا، تیری توفیق سے میں نے کوششیں ساری کر لی ہیں، اب تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے لیے آسان فرما دے، مشکلیں نہ ہوں، آزمائش نہ ہو، یہ اللہ کو پسند۔ حضور سے وعدہ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود حضور کا دعائیں کرنا، تو معرکہ بدر سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات بھروسہ کرنا، بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اعتماد و بھروسہ کرنا۔ صحابہ کرام نے اس کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔
اسباب کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں تھے، اسباب ان کے پاس سمجھیں کہ کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا اعتماد اللہ پر تھا، اللہ کے رسول پہ تھا، اللہ کے اس فرمان پہ تھا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اللہ کا فضل ہے، آپ بھی مومن ہیں، اللہ کا فضل ہے میں بھی مومن ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اسباب اپنی جگہ پر، تیاریاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ صرف اللہ پر رکھے. وَعَلَى اللَّهِ، یہ پہلے یہ جملہ لا کر وَعَلَى اللَّهِ حصر پیدا کر دیا گیا، بھروسہ صرف اللہ پہ رکھے. سامان جنگ موجود ہے، تیاریاں ساری ہیں، افراد بھی موجود ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، اس کے باوجود بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہے تلوار پہ بھروسہ ہے کہ تلوار جب تک ہے جب تک جنگ ہوگی، تلوار نہ ہوگی تو جنگ کیسے ہوگی، سامان جنگ نہ ہوگا تو پھر جنگ کیسے ہوگی، افراد نہ ہوں گے تو جنگ کیسے ہوگی. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہے تو اس کا بھروسہ تلوار پر ہے، اور اگر مومن ہے تلوار نہیں بھی ہے تو مومن سینہ چوڑا کر کے میدان جنگ میں کھڑا ہے کہ میرا مولا میری حمایت کے لیے کافر ہے. میدان بدر میں یہی تو ہوا، میدان بدر میں یہی تو ہوا. 8 تلواریں، 313 بندے، تو باقیوں کے پاس کیا تھا؟ چلو نیزے لگا لیں، چلیں 100 نیزے کر لیں، مجھے نیزوں کی تفصیل نہیں معلوم، 8 تلواریں معلوم ہیں، 100 نیزے لگا لیں، 108 بندے، 313 میں سے 108 نکال دیں تو باقیوں کے پاس کیا ہے؟ خالیات. کئیوں نے گھروں سے چلتے ہوئے ڈنڈے لے لیے، ڈنڈے لے لیے لٹرلی. روایت موجود ہے ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، بھروسہ بھی اللہ کی ذات پہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کھجور کی ڈنڈی پکڑا دی، ایک لمبی سی کھجور کی شاخ پکڑا دی. بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. سامنے تلواریں، 700 تو گھوڑے لے کر آئے ہیں، 200 گھوڑے ان کے پاس، 700 اونٹ ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس. تلواروں کے مقابلے میں ڈنڈوں کا کیا کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے جب ان کو شاخ پیش کی تو جب تک وہ حضور کے ہاتھ میں تھی، کھجور کی شاخ تھی، صحابی نے بھی کوئی تردد و شک نہیں کیا. حضور نے دینے کو ہاتھ بڑھایا، صحابی نے خوشی سے لینے کو ہاتھ بڑھایا. جب تک حضور کے ہاتھ میں تھی، کھجور کی شاخ تھی، جب صحابی کے ہاتھ میں آئی تو چمکتی تلوار بن چکی تھی، سفید رنگ کی تلوار. صحابی لے کر گئے اور کئیوں کے کام تمام کیے اس صحابی رسول نے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. صحابہ کرام نے ثابت کر دیا یا اللہ جو ہمارے پاس ہے ہم لے کے آ گئے. ہم نے توکل کا جو درس تیرے نبی سے لیا کہ اسباب بھی اختیار کر، پھر بھروسہ خدا پہ کر، زمین میں بیج ڈال، زرخیز زمین کر، پانی ڈال، حفاظت کر، پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے کہ بیج کو فصل کیسے بنائے گا. اسباب ہم نے اختیار کیے، جس حال میں تھے تیرے نبی کے کہنے پہ چلے آئے. ہم میں سے کئی برہنہ پا ہیں، پیروں میں چپل تک نہیں، اوپر کے بدن ننگے ہیں ہمارے، قمیص تک نہیں، چادر تک نہیں، خود نہیں، زرہ. لیکن جو تھا تیرے نبی کے فرمان پر، تیرے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے آ گئے. اب آگے تجھ پر بھروسہ ہے، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، اپنا وعدہ وفا کرے. تو رب ذوالجلال نے ان کے توکل کی لاج رکھی، توکل کی لاج رکھی. اللہ نے فرشتے بھیجے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے
کچھ ایسا خاص دیکھا جس نے اس کو متاثر کیا ہو؟ صحابی میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا، تیسرے نے کہا میں نے دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں کافر کی طرف بڑھا کہ میں تلوار سے اس کا سر اتار دوں، ابھی میں تلوار اٹھا کے بڑھا ہی تھا، میں نے دیکھا اس کا سر کٹ کے زمین پر گر گیا۔ میرے نبی نے فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجے تھے جو تمہاری مدد کو آئے تھے۔ علی شیر خدا نے عرض کی یا رسول اللہ جب میں زخم کی چوٹ کھا کے گرا تو مجھے کسی نے اٹھایا، کہا علی اٹھو اور دشمنوں کو داد شجاعت دو، تو میں نے اس کے وجود سے بڑی اجنبی خوشبو محسوس کی۔ اللہ کی نبی نے فرمایا جبرائیل علی تمہیں معلوم ہے تمہیں اٹھانے والا، داد شجاعت پر ابھارنے والا اور دشمن کے مقابلے میں بھیجنے والا کون تھا؟ حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے غلطی نہیں ہو رہی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جبرائیل تھے جو مجھے اٹھا کے داد شجاعت کے لیے بھیجتے تھے۔ تو مصطفیٰ محبوب نے ارشاد فرمایا علی خدا تیری آنکھیں روشن کرے، تو نے سچ پہچانا، وہ جبرائیل تھے جو تجھے اٹھا کے دوبارہ داد شجاعت دینے کے لیے بھیج رہے تھے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ نہیں توڑتا، یہ تو دنیا کے لوگ ہیں جو دھوکے دے جاتے، اللہ دھوکے نہیں دیتا، اللہ دغا نہیں کرتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ کب ہوگا ہم مومنوں سے؟ میدان بدر کے سبق میں سے، وہاں کے درس میں سے دوسرا درس یہ ہے مومنوں اللہ پہ بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو، لیکن اس کے باوجود بھروسہ اللہ پہ رکھو، وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ چاہے گا تو ہوگا۔ دوسرے مقام پہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے حبیب تجھے بھی کہتا ہوں اور تیرے واسطے سے تیرے ماننے والوں کو بھی کہتا ہوں، لوگو جب تم کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ جب تم کسی اچھے کام کا پختہ ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو بھروسہ کس پہ کرو؟ آواز آئے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت فرماتا۔ بھروسہ تو کرو۔ ایک بچہ بھی بھروسہ کرتا ہے اپنے اچھالنے والے پر، ہمارا بھروسہ تو ہمارے اللہ پر اس بچے جیسا بھی نہیں رہا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، دعا بھی کرتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یا اللہ مجھے دے، بس مجھے چاہیے، تو میرا مالک ہے، میں کہاں جاؤں گا تیرے علاوہ۔ اللہ کو یہ انداز پسند ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک لفظ ذکر فرماتا ہے، بہت خوبصورت ہے وہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اپنی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، جس کو جھگڑنا کہتے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، بس تو ان کے معاف کر دے۔ جیسے کہتے ہیں بچے کہتے ہیں بس میں کچھ نہیں جانتا بابا مجھے چاہیے، بس میں نے آپ سے کہہ دیا، اب میں کسی اور سے نہیں بول رہا، میں تو آپ سے ہی کہوں گا، بس مجھے چاہیے، یہ چیز مجھے چاہیے۔ یہ ہمیں آتا ہے اللہ سے کرنا۔ 5 منٹ کی دعا 24 گھنٹے میں ہماری نہیں ہوتی، 5 منٹ کی دعا نہیں ہوتی۔ اللہ یقین والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جو یقین کے ساتھ ہو، بس کر دی تو کر دی۔ اللہ سے یوں بات کی جائے میرے مالک میں تیرے در کے علاوہ جاؤں گا کہاں میرے مالک۔ اللہ پر یقین ایسا ہونا چاہیے ہر بار تیری لبیک قبول نہیں ہے، جا واپس جا۔ پھر اگلے سال حج پر آ گئے، وہ بھی آئے، دوسرا بندہ بھی آیا جو سن رہا، پھر کہ لبیک اللہم لبیک، پھر کعبے سے آواز آتی لا لبیک لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں۔ پھر اگلے سال آ گئے، پھر وہ بندہ بھی ساتھ ہی ہے، پھر کہتے لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آتی لا لبیک لا لبیک لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ تو کئی سالوں کے بعد یہ بندہ بول اٹھتا ہے تمہیں جو آواز مجھے آ رہی تمہیں نہیں آتی؟ کیا تم نہیں سن رہے
کہ تم جب لبیک کہتے ہو تو کعبے سے آواز آتی لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں؟ تو کئی سالوں سے میں تمہارے ساتھ یہاں طواف کرتا ہوں، اور جب تو لبیک کہتا ہے تیرے لبیک کے جواب میں کعبے سے آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے تیری لبیک قبول نہیں۔ تو پھر اس بندے نے جو جواب دیا نا، یہ یقین ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے، اللہ پر یہ یقین چاہیے۔ پھر تو پہاڑ بھی اپنی جگہ نہ چھوڑ دے، خدا کی عزت کی قسم تو بولیے گا، اللہ پر یہ یقین ہو تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے گا، دریاؤں میں بھی رستے بنیں گے جب اللہ پر یہ یقین ہوگا۔ اس بندے نے کہا تم نے میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ آواز چند سال ہوئے سنی ہے، میں تو کئی سالوں سے یہ آواز سن رہا ہوں، کئی سالوں سے یہ آواز سن رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک تو جواب آتا ہے لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جب اتنے سالوں سے آپ یہ آواز سن رہے ہو کہ تیری لبیک قبول نہیں، تیرا آنا قبول نہیں، تو پھر کیوں آتے ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ اگر یہ بار بار اللہ کی بارگاہ سے سننے کے باوجود میں اللہ ہی کے پاس نہ آؤں تو میرا ہے کون جس کے پاس میں جاؤں؟ ہے کون میرا میں جس کے پاس جاؤں؟ میں سن رہا ہوں کئی سالوں سے، ہر بار وہ کہتا ہے تیری حاضری قبول نہیں، لیکن میں پھر چلا آتا ہوں اس لیے کہ میرا ہے جس کے پاس میں جاؤں، میرا ہے کون کہ جس کے پاس میں جاؤں؟ آپ میں سے کسی کا اللہ کے سوا ہے جس کے پاس آپ جا سکتے؟ تو کیوں نہیں آتے اللہ کے پاس بار بار؟ کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں مانگتے بار بار؟ کیوں نہیں بولتے اس کو کہ مولا تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے تو تو ہی بتا جس کے پاس میں جاؤں۔ ہمارے رسول نے تو ہمیں تیرا ہی در بتایا، تیرا ہی آستانہ بتایا، تیری ہی بارگاہ بتائی۔ تیرے رسول نے ہم پہ محنت کر کے، ہمارے باپ داداؤں پہ محنت کر کے ہمیں تیری بارگاہ بتائی، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ یہ یقین چاہیے، یہ یقین چاہیے۔ اگر دعا میں یہ یقین ہو تو اللہ کی عزت کی قسم میں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹیں گے، سمندر راستے دیں گے، ابابیلیں مدد کو اتریں گی، فرشتے آج بھی آسمانوں سے زمین پر مسلمانوں کی مدد کو آئیں گے اگر یقین ہو تو۔ آج بھی معجزے ہوتے ہیں، جس کو کرامت کہی ہے آج کے دور کے اعتبار سے، آج بھی ہوتی، آج بھی انہونی ہونی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی، یقین ہونا چاہیے۔ تو دوسری چیز جو سیکھنے کو ملتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ اور آخری آیت اللہ کے بھروسے کے بارے میں سن لیجئے، رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سن لو کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے اس بندے کو کافی ہو جاتا، پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا اس مارکے میں صحابہ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا؟ اس پورے مارکے بدر میں صحابہ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا؟ اور جب بھروسہ کیا تو کیا اللہ نے ان کی مدد نہیں فرمائی؟ اللہ ان کو کافی نہیں ہو گیا؟ 313 تھے، وہ 1000 تھے، مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ آپ کے خیال میں 1000 کے مقابلے میں جو تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں، غرور میں بھرے ہوئے ہیں، اپنی کامیابی کے نشے میں غرق ہیں، اور ایک نفسیاتی فتح کے ساتھ آئے، صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 14 مسلمان، 313 میں سے 14 مسلمان شہید ہوئے، اور ان مسلمانوں نے 70 کافر جن میں بڑے بڑے سردار تھے، ان 70 کافروں کو مارا بھی ہے، اور 70 کافروں کو قیدی بنا کر پکڑ کر مدینے میں ساتھ بھی لے کر آئے۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس مارکے سے، وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات عالی پر مکمل بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنگ، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس انداز سے بیان کیا ہے، وہ آیت کریمہ سن لیجئے تاکہ قرآن سننے کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں کی کیفیت بھی اس پہ بیان فرما رہا ہے، فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
حالانکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، تم بالکل کمزور تھے، اذلہ، بے سر و سامان، کمزور، تہی دست تھے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اللہ کو تقوی بہت پسند ہے، اللہ کو شکر کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اس عظیم نعمت کو یاد دلانے کے بعد کہ تم بڑے کمزور تھے، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلانے کے بعد دو کام کرنے کو فرماتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن کر رہ سکو۔ اب وہ کیفیت جو حضور اپنے صحابہ میں تبلیغ فرما رہے ہیں اور حضور ان کو تسلی دے رہے ہیں، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا اذ تقولوا للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اے حبیب، اس وقت کو یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، اے مومنوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں رہے گا کہ اللہ جل شانہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آسمان سے نازل فرما دے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، میدان جنگ میں بے صبری نہیں دکھاؤ گے اور ہمت نہیں ہارو گے، صبر کرو گے، وتتقوا، اور اللہ کی بات مانتے رہو گے، پرہیزگار رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر تم نے یہ دو کام کر دیے، میدان جنگ میں صبر سے رہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھا، تو اگر وہ لوگ اچانک تم پر حملہ کر دیں گے تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، تو اللہ تعالیٰ پھر 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا، اس میں صحابہ کی شان بھی ہے، ویسے تو ہر آیت میں صحابہ کی شان ہے، لیکن اس آخری آیت میں بطور خاص سنیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مدد کو، امداد کو کس چیز کے ساتھ نسبت دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبَكُمْ، فرمایا کہ وہ جو اللہ نے مدد بھیجی، یہ صرف اس لیے بھیجی کہ اے نبی کے صحابہ، اللہ نے یہ مدد صرف تمہاری خوشی کے لیے بھیجی ہے، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے بھیجی یہ مدد تاکہ تمہارے دلوں کو چین ملے، اطمینان ملے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا، مدد صرف غلبے والے اور حکمت والے خدا کی طرف سے ہی آیا کرتی ہے، مدد کسی اور طرف سے نہیں ملا کرتی۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا، مدد صرف اللہ دیتا ہے، مدد صرف اللہ دیتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ صحابہ کرام کی اس عظیم قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں جس طرح اس نے قبولیت عطا فرمائی، اس کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام میں جو افضلیت کا مدار ہے وہ یوں ہے کہ سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی شیر خدا، خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت ایک نشست میں دی، اور عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، اور اصحاب بدر کے بعد اصحاب بیعت رضوان۔ تو اصحاب بدر، بدری صحابہ، ان کا مرتبہ دوسرے تمام صحابہ سے جو ان کے بعد کے ہیں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ اصحاب بدر میں جو 313 صحابہ شریک ہوئے، ان کے نام بھی ملتے ہیں، کوئی ان کے نام پڑھ کر، صرف ان کے نام پڑھ کر اللہ کو واسطہ دے کر دعا مانگے، جیسی بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے صدقے ہمیں بھی دین و ایمان کی پختگی عطا فرمائے، بقیہ روزے پورے جذبے کے ساتھ رکھنے، تراویحاں پڑھنے، دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔